بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام صحافی دوستو، بھائیو، آج متحدہ علماء بورڈ کا ایک خصوصی اجلاس، جس میں ہم نے ہمیشہ کی طرح دیگر مذاہب کے جو ہمارے قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی، اور اس اجلاس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر جو پاکستان کا موقف رہا اور پاکستان کی حکومت نے جس انداز سے مسئلہ فلسطین پہ اور پاکستان کی عوام نے، علماء نے، مشائخ نے، مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے حکومت کی تحسین کرتے ہوئے اس کو سراہا بھی اور اس میں بھرپور ساتھ دیا۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ پاکستان کا موقف تو قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہے، لیکن ہمارے موقف کی کریڈیبلٹی اور اس کا قوت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج اسرائیل اگر چیخ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کے اوپر چیخ رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو سیز فائر ہوا اور پھر جو یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان نے OIC کے ساتھ مل کر قرارداد پیش کی، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی سوچ، فکر اور ویژن، اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح اس کو اقوام متحدہ میں اور اسلامی ممالک کی قیادت کے ساتھ لے کر چلے ہیں، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ آج اس فورم سے جو تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا ہے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ ہم اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے عنوان پر، علامہ صاحب ذرا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تشریف لے آئے، اس طرف تھوڑا، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اور جو مقدسات ہیں تمام جو مذاہب کے، ان کے احترام، اور اس حوالے سے جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستان دشمن قوتیں ایسا نیریٹو پھینکتی ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو مسلم، مسیحی، مسلم، ہندو، سکھ، تمام مذاہب کی قیادت جو ہے، ہم ملک گیر اس حوالے سے آگاہی مہم چلائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ 7 ماہ میں ایک واقعہ مس یوز بلاسفیمی لا کا نہیں ہوا۔ اس پر میں اپنے ان ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں، مسیحی برادری کا، سکھ برادری کا، ہندو برادری کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مسلمان علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس جو بعض اوقات شرپسندانہ کوئی چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے بچانے کے لیے چرچوں میں، مساجد میں، عوامی سطح پر آگاہی دی جائے تاکہ کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے۔ اور ایک پہلے بھی ہم انٹرفیتھ ہارمنی کونسل سے رضاکارانہ طور پر متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے، لیکن انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ تمام مذاہب اور مسالک کی قیادت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔
ہم جو ضلعی اور ڈویژنل امن کمیٹیاں ہیں ان کی اثر نو تشکیل اور ان میں مؤثر افراد جو ہیں ان میں مزید اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ متحدہ علماء بورڈ کا اور تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین کے جو وفود ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع میں جائیں گے، جو مقامی سطح پر ان کے مسائل ہوں گے ان کو وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے آئیڈیل سچویشن ہے۔ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہم آپس میں بیٹھ کر حل نہ کرتے ہوں یا آپس میں بیٹھ کر حل نہ کیا جاتا ہو۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رواداری اور امن کو فروغ دیا جائے، اور اسی طرح جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف بھی دیکھا جائے۔ پاکستان ماحولیات کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ میزبانی کر رہا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 تاریخ کو ہم نے وزارت ماحولیات ہماری جو ہے اور شجرکاری کے جو ہمارا ایک ارب جو 10 ارب کا منصوبہ ہے گرین پاکستان کا، انشاءاللہ جو آئندہ جمعۃ المبارک ہوگا، ہم علماء خطباء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے، چونکہ جس انداز سے اس وقت گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم ماحولیات کے اعتبار سے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس سے بھی قوم کو آگاہ کریں، اس سے بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو پریس کانفرنس ہوئی، میں اس میں قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد نے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اور میکینزم بنانے کا حکم دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے ان پر عمل درآمد کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے اور ان کو قانونی شکل دی جائے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ وقف املاک ایکٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر علماء مشائخ کے تحفظات ہیں، ہماری مذہبی جو غیر مسلم برادری ہے اس کے بھی تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب نور الحق قادری صاحب، پیر نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے، جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو علماء مشائخ کے تحفظات ہیں ان علماء مشائخ کے تحفظات کو دور کرے گی، اور جو بھی چیز ممکن ہوئی انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں نمبر 1 ترجیح یہ ہے کہ مسجد مدرسہ، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، اس حوالے سے جو خدمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ رکھی جائے۔ الحمدللہ ہم فخر ہے ہمیں کہ ہم مسجد مدرسہ کے چوکیدار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یہ جتنے حضرات ہیں ان کا روز روشن کی طرح ایک کردار ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر کوئی زیادتی ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر ملک کے سلامتی کے اداروں کو، اگر اس کی آڑ میں پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے بھی زیادتی کی ہو، جو بھی مجرم ہو، اس کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ہر وقت ملک کے سلامتی کے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، اور ایک طرف یہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی قوم کو بھی، کہ ایک ہی الزام اسرائیل تل ابیب سے لگاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کس وقت؟ جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر OIC کے تعاون سے پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد منظور ہوتی ہے
کہ فلسطین کے جرائم کے اسرائیل کے جرائم کے اوپر جو فلسطینیوں پر کیے گئے عالمی سطح پر تحقیقات ہو، اور چند لوگ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وہی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے؟ یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ملک کے سلامتی کے اداروں میں، اس ملک میں اگر ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتے ہیں تو یہ قوم، اس ملک کے سلامتی کے ادارے اور اس فوج نے مل کر جیتی ہے یہ جنگ، وگرنہ آج ہمارے حالات ممکن ہے شام اور لیبیا اور عراق سے بھی بدتر ہوتے۔ یہاں پر 10,000 علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے امن کے لیے۔ ہماری فوج کے جوانوں نے 80 سے 90,000 پاکستانی قربان ہوا ہے، اور آج بھی میری فوج کے جوان جو ہے سرحدوں کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ اور کل جو ورثاء کے جذبات آئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، میں گزارش کروں گا کہ آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بحثیت مجموعی ملک کے سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے ان کی جانوں کو بھی محفوظ بنایا ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد جو اس ملک میں علماء کو، صحافیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، ان کے سامنے میرے ملک کے سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور پولیس کے جوانوں نے کھڑے ہو کے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن ان اداروں کو اور ان شخصیات کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اپنے ذاتی بغض و عناد میں اگر اس حد تک جائیں گے اور وہ زبان استعمال کریں گے کہ جو انسان گھر میں بھی استعمال نہیں کرتا اپنے بچوں کے سامنے بھی، تو پھر ہمیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ساری قوم کو اس سے تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے بھی اسد طور پر حملہ کیا ضرور گرفتار کیجئے، اسے سامنے آنا چاہیے، گرفتار ہوں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ رات وزیر داخلہ نے بتا کر وہ کویت جا رہے ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رات وزیر داخلہ صاحب کویت گئے ہیں، آج ہمارے وزیر خارجہ عراق میں ہیں۔ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں تمام بلاد اسلامیہ، بلاد عرب جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے کھلے ہیں، پاکستان ان کے لیے کھلا ہے۔ ویزے 16 سال بعد کویت سے ہمارے تعلقات اس نہج پر گئے ہیں، اچھے تعلقات۔ عراق آپ کے سامنے ہے، مصر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مصر کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو سیز فائر میں مصر نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس کی تحسین بھی کی ہے، اور مصر کے صدر نے، کویت کے امیر نے، بحرین کے کنگ نے، ان حضرات نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ تعلقات تمام شعبوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، صرف کسی ایک شعبے میں نہیں۔ دینی ہمارا تعلق رشتہ ہے، ہمارے یہاں سے لاکھوں زائرین عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، لاکھوں حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح بہت سارے مقدسات مصر میں ہیں، اردن میں ہیں۔ تو یہ تمام جو عرب اسلامی ممالک ہیں اس سے پچھلے 10 سالوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رات وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے ہر حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ہر شہری، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر شہری کو تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، کی جائے گی، مزید بہتر کی جائے گی۔ لیکن آپ کھڑے ہو کے مجھے بتائیے، کوئی مارنے والا اپنا نام بتا کر جاتا ہے؟ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ کوئی مارنے والا آگے کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، تجھے مارنے آیا ہوں، اور پھر اگر کسی ادارے نے یہ کام کرنا ہو تو وہ پہلے اپنا اشتہار لگائے گا کہ میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ یہ تو عقل کی بھی بات ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر زبان درازی کر رہے ہیں ان کی عقل میں یہ بات موجود ہوگی، لیکن ممکن ہے ان کا کوئی ایجنڈا کوئی اور ہو، لیکن پاکستانی قوم اس ایجنڈے کو نہیں چلنے دے گی۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد ہو؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روکیں۔ تو یہ ہماری
چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی متحدہ علماء بورڈ کے تحت، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت اور بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شرپسندی پھیلانے کی کوشش کرے گا اسے نہیں پھیلانے دی جائے گی، اور ہم سارے مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہے، ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے محبت کی اور رواداری کی بات کی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی چند افراد کھیل کھیلنا چاہیں یہاں تو ان کو کھیل کھیلنے دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہاں آج ہم نے مشاورت کی ہے، ہم پی ٹی اے سے بھی، وزارت اطلاعات سے بھی، پیمرا سے بھی، سب سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے جو بھی ممکن ہے وہ کیا جا سکے۔ میں علامہ عارف وادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دو کلمات جو ہیں وہ کوئی آپ حضرات سوال کرنا چاہیں تو۔ چند روز پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئی تھی کہ بعد جمعہ کے حوالے سے جو وہ ایک فہرست تیار، اس پر بعض علماء کرام کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید حکومت ایک لکھا لکھایا خطبہ دینا چاہتی ہے۔ میں عرض کر دوں، میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، حکومت نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ آپ جناب خطبات جمعہ تیار کریں اور ہم نے اس کے اوپر مسلط کرنے ہیں کسی پر۔ صدر مملکت نے ایک تجویز دی کہ اگر موضوعات جو عصر حاضر کے موضوع ہیں، آج کے جو موضوع ہیں، ماحولیات ہے، بابود آبادی کا مسئلہ ہے، ماں بچے کی سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں، اب سوشل میڈیا ہے، اس کا جائز ناجائز استعمال ہے، تو صدر مملکت نے کہا کہ آپ کچھ موضوع منتخب کریں جو ہم جو ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے تمام پورے ملک کے اندر یہ سب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا کیمرہ ان حضرات کو بھی دکھائے، ان سے پوچھیں گے، ہر ایک کے خطبات ہوں گے، اور بڑے بڑے ہمارے اکابر نے خطبات تیار ان کے ہیں۔ تو ایک تجویز آئی جو صدر مملکت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کہا کہ آپ کچھ موضوع جو ہیں ان کا انتخاب کریں۔ نہ وہ حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آیا ہے، نہ حکومت کوئی چاہتی ہے، حکومت کے کسی جگہ پہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ پہ ہم نے پابندی لگانی ہے یا خطبہ جمعہ ہماری مرضی سے ہوگا یا ہماری مرضی سے ہونا چاہیے۔ اس تجویز کو بعض دوستوں نے محبت کر کے یہ کہہ دیا کہ جی نافذ کر دیا گیا ہے۔ وہ بھائی پاکستان میں تو اتنی آزادی ہے کہ مادر پدر آزادی تک چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں حریت آزادی جو ہے وہ تو بہت آگے تک ہے کہ یہاں کسی کو معافی نہیں ملتی، تو یہاں کیسے ممکن؟ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں اور یہ سب علماء یہی کوشش کرتے ہیں کہ محراب و منبر سے جو آواز نکلے وہ اتحاد، وحدت، قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسی بات ہو محراب و منبر سے جس سے فتنہ پھیلے، تو یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ جی یہ پہلے ملک صاحب کر لیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، یا اس بات کو اس طرح پبلسائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی پہ شک ہے تو وہ اس سے انفرادی بھی پوچھ سکتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں شک ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، وہ وہاں وضاحت ہو جاتی۔ پھر میڈیا میں آ گیا تو میڈیا میں بھی آ کے شہزاد اکبر صاحب نے جو نوٹس دیا یا جو کیا اس میں واضح ہو گئی ہے بات۔ اس سے پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی تھی اور اس کی بڑی واضح ہوئی تھی کہ انہی دنوں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے ساری جو ایصال ثواب اور ساری چیزیں ہوئیں۔ اب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں تو عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، تو ہمارے پاس تو اللہ نے یہی اختیار دیا ہے کہ ہم جو ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کریں، ہمارے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم ان کا دل پھاڑ کر دیکھیں۔ میری یہ رائے ہے کہ جس فریق نے الزام لگایا ہے وہ معذرت کر لے۔ شہزاد اکبر صاحب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار اپنے بات کو، اپنے عقیدے کو دہرا دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ تو بڑا
بہت بڑا معاملہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو بڑا چھوٹا معاملہ بھی ہے۔ ایمان کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن اگر وضاحت ہو جائے تو اس سے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ آپ سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے ایک میسج جو میں نے کیا تھا اسی کو ری ٹویٹ کیا، تو اس کے بعد میرے لیے تو یہ حجت کافی ہے کہ جو میں نے لکھا تھا یا جو ہم نے اپنی رائے دی تھی اس کو انہوں نے اپنے ٹویٹر میسج سے اسی کو دوبارہ کر دیا، تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی مدلل اور جامع تحریر تھی۔ اس کے بعد میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے، لیکن میں دونوں سے اپیل کروں گا کہ وہ آپس میں جو ہے اس معاملے کو بجائے اچھالا جائے، میڈیا میں جایا جائے، اور اس معاملے کو اگر ممکن ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں، متحدہ علماء بورڈ اس کے لیے تیار ہے کہ اگر دونوں فریق ہمیں حق دیں تو ہم دونوں کی بات سن کے اس کا جو ہے وہ معاملے کو حل کی طرف لے جانے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوں اور میں تو اس کو ہم کہیں کہ نہیں اب جبرن تمہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اچھا اصل دو باتیں، ایک یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کا جو یوم آزادی کا روز ہے 14 اگست، وہاں کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا، شہباز شریف کو مریم نواز کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر اسد ان کی آپ نے بات کی تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر ہی ہیں، اسد ان کی پٹیاں دیکھ رہے ہیں، یہ کون سے زخم ہے کہ 2 دن بعد بالکل سے غائب ہو جاتے ہیں، یہاں تو چہرے کے نشان نہیں جاتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سازی ہونا چاہیے اور انہیں بھی کسی ایسے کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نذیر چوہان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں شہزاد اکبر سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مولانا طاہر اشرفی تک میری بات پہنچائی جائے کہ شہزاد اکبر پبلکلی ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹرا قادیانی کا لعنت بھیجتے ہیں، تو آپ ان کی سازش کروانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہ اپنی خدمات دے سکتے ہیں کہ دونوں فریق ہماری بات بھی سن لیں، اپنی بھی سنا لیں، اور اگر اس قضیے کو ختم کرنا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، میں کہتا ہوں آپ صحافی فیصلہ کر لینا، اگر ہم کچھ کہیں گے پھر آزادی صحافت خطرے میں آ جائے گی، تو آپ صحافی برادری جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ملک کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مہم چلانا یہ ناقابل قبول ہے، اور اس سے گرا 14 اگست یوم آزادی ہے، ہر کسی کو جلسہ کرنے کا حق ہے، آپ کیوں نہیں مولانا کو جلسہ کرنے دیتے؟ جو پچھلے 3 سالوں میں جلسے کر کے انہوں نے حکومت کا کر لیا ہے وہ اب بھی کر کے کر لے گا۔ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے، موجود رہے گی، اور 2023 کے بعد بھی عمران خان کی حکومت آئے گی، یہ 28 کے بعد کا سوچے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کا سب مذاق اڑا رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں جو کچھ باتیں انہوں نے کہی وہ سچی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی جماعت ہے اور ANP اس ملک کی بڑی جماعت ہے، انہوں کوئی ذیلی شاخیں تھوڑی ہیں کسی کی کہ آپ انہیں کہیں گے اس طرح کر لے وہ کر لے، انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ تو بہرحال آپ سب حضرات کا شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم۔